ہزاروں سال پہلے اس عظیم دنیا کے ایک شہر عید میں لوگ اپنے بتوں کی پوجا میں مصروف تھے۔ اچانک ایک شخص نے اونچی آواز میں کہا، اے لوگوں سنو، مجھے خدا نے تمہارے نبی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اب سے بت پرستی نہ کرو اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ شہر کے معززین نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے، کیا کہتا ہے؟ حضرت نوح نے کہا، یہ خدا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص چلایا، یہ نوح ہے، اے لوگوں یہ جھوٹا ہے کیونکہ یہ ایک بڑھئی ہے نہ کہ اللہ کا نبی، اس کی باتیں نہ سنو۔ اگلے دن نوح علیہ السلام نے لوگوں کو پھر ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن صرف چند ہی غریب لوگوں نے ان کی باتیں سنی۔ کئی سال گزر گئے، بہرحال نوح لوگوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے اور ان سے کہا، اگر تم بت پرستی سے باز نہیں آتے تو خدا تمہاری طرف ایک بڑا اور سخت عذاب بھیجے گا۔ بت پرست ان کی باتوں پر ہنسے اور کہا، تمہارا خدا جھوٹا ہے لیکن ہمارے بت سچے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور اپنے بچوں سے کہا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں تک کہ نوح کے اپنے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام کنعان تھا، اس نے اپنے والد کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، تمہارے سبھی پیروکار غریب اور کمزور کیوں ہیں؟ اگر تمہیں ہماری مدد چاہیے تو تم ان غریب لوگوں سے جان چھڑاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ میرے مددگار اور میرے لوگ ہیں۔ اگر تم ان پر ظلم نہیں کرتے اور ان کے حقوق دیتے تو یہ غریب نہیں ہوتے۔ ان دولت مند اشخاص میں سے ایک بولا، پھر ہمارے ایمان کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ دوسرے نے کہا، واقعی خدا کا عذاب کہاں ہے، ہم اس عذاب سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ نوح علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے کیونکہ ان کی کوششیں رائے گاہ گئیں اور کافروں نے ہدایت نہیں پائی۔ انہوں نے لوگوں پر لعنت بھیجی، اے خدا ان کافروں کو زمین پر باقی نہ رکھ کیونکہ یہ تیرے عبادت گزار لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، ایک کشتی تیار کرو کہ خدا کا عذاب قریب ہے۔ بہت سال گزر گئے، کافر بے ایمانی اور ظلم کا ارتکاب کرتے رہے اور غریبوں کی مدد نہ کی۔ ایک دن نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جب آپ دیکھیں کہ زمین سے پانی ابل رہا ہے تو جان لیں کہ خدا کا عذاب قریب ہے۔ ایک کشتی تیار کریں اور ہر جانور نر اور مادہ کا ایک جوڑا جمع کریں۔ نوح علیہ السلام نے سمندر سے دور خشک زمین پر ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ جلد ہی کافروں کو اس بات کا پتہ چلا اور وہ نوح علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کا مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا، یہ غریب بوڑھا آدمی پاگل ہے۔ ایک شخص بولا، یہاں کوئی سمندر نہیں ہے، تم اتنا بڑا جہاز کیوں بنا رہے ہو؟ اس میں کس کو رکھنا چاہتے ہو؟ ایک دن ایک عورت مومنین کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک زمین سے پانی ابلنے لگا۔ نوح علیہ السلام جلدی سے جانوروں کو جہاز پر لے گئے اور سب جہاز میں انتظار کرنے لگے۔ اچانک بادل سیاہ ہو گئے، بہت تیز ہوا چلی اور آسمان پر زبردست گرج چمک شروع ہو گئی۔ بارش ہونے لگی اور پانی زمین سے ابلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز اپنی جگہ سے ہٹا اور پانی میں تیرنے لگا۔ تمام لوگ خوف سے چیخنے اور ایک محفوظ جگہ تلاش کرنے کے لیے بھاگنے لگے، مگر ان کی کوششیں بیکار تھیں۔ طوفانی لہروں نے پانی کے نیچے ہر چیز کو توڑ دیا تھا کہ اچانک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا اور چلائے، بیٹا آؤ، میرا یقین کرو، کشتی پر چلو۔ کنعان نے کہا، مجھے ایک کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، اس بیکار کشتی سے وہ پہاڑ کی چوٹی زیادہ محفوظ ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک اونچی لہر نے کنعان کو پانی کے اندر لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ کشتی میں سوار لوگوں کے سوا تمام افراد ڈوب گئے۔
40 دن اور رات کے بعد بارش رک گئی۔ کشتی ایک جوڈی نامی اونچے پہاڑ کے قریب جا کر ٹھہر گئی۔ نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانوروں کو کشتی سے باہر لے گئے اور پھر انہوں نے بغیر کسی کفر کے سکون کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے خوبصورت کھیت اور باغات بنائے اور بہت سے مکانات تعمیر کیے اور آرام اور خوشی سے اپنی زندگی جاری رکھی۔